آج موجودہ حکومت کے 6 دن باقی رہ گئے ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ صحیح طریقے سے باندھ لیں۔ متحدہ اپوزیشن نے نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے ناراض تھے اور کوئی ناراض وہ آج نہیں ہوئے، ساتھ سے چل رہے ہیں، اور جو لوگ پارلیمنٹ کی کارروائی کور کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکیں گے کہ یہ لوگ کو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انہیں کچھ جو ہے وہ ورغلا لی ہے اب آ کے، وہ پچھلے 1.5-2 سال سے ناراض چلے آ رہے ہیں، اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا پن ہے کہ اس وقت یہ الزام لگایا جائے ان کے اوپر کہ جی وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں ہیں، جی وہاں پہ جو ہے پیسے دیے گئے ہیں، وہاں پہ لالچ دیا گیا ہے، حالانکہ گورنمنٹ کے پاس تمام سورسز ہیں، اگر کوئی ثبوت ہے ان کے پاس تو لے کے آئیں سامنے۔ اور ان لوگوں نے قرآن پاک پہ اور سورہ یاسین پہ ہاتھ رکھ کے ان بے بنیاد الزامات کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ ہم نے متحدہ اپوزیشن نے اس کے علاوہ بھی ہم نے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر لیے ہیں۔ اگر ان کو ساتھ ملائیں تو پھر تو یہ گنتی جو ہے وہ 190-195 سے اوپر چلے جاتی ہے۔ کل جب تحریک جو ہے وہ جب لیو گرانٹ ہوئی تو ہمارے 161 ووٹ تھے، 161۔ جام کریم جن کو بیل مل چکی ہے اور وہ آ جائیں گے انشاءاللہ ووٹ کے دن 162۔ علی وزیر جو جیل میں ہے جس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ ووٹ کی اجازت ملے گی 162۔ اسلم بطانی بلوچستان سے آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے ہیں 163۔ اس کے بعد 3 ووٹ پی ایم ایل کیو کے ان کے پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ 1+2، یہ ہو گئے 166۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 ووٹ جو ہے وہ بی اے پی کے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 وہ ووٹ ملا کے 3 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے ملا کے اور 2 ووٹ جو آزاد ہیں ان کو ملا کے تو یہ 172 کا ہنسا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ان میں بھی ہمارے پاس 5 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں ادھر، جنہوں نے پی ٹی آئی کے نشان پہ ووٹ نہیں لیا۔ تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کو ان کا یہ بیانیہ بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیں گے کہ جی دیکھیں میرے نام کے اوپر ووٹ لیے ہیں، اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے ووٹ استعمال کیا ہے۔ جو آدمی آزاد امیدوار منتخب ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کو، پی ٹی آئی کے نشان کو جو ہے وہ ہرا کے جو ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہے۔ اور جو کیو لیگ ہے، کیو لیگ کے ووٹ اس لیے ہمیں ملیں گے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ویسے تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے کئی ملاقاتیں کی، لیکن جو لاسٹ 2 ملاقاتیں تھیں ان میں جو سیکنڈ لاسٹ تھی اس میں مونس الہی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور چودھری مونس الہی صاحب نے، اب دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملاقات کی، یہ ایک ان کا اور ہمارا راز تھا، لیکن اب کیونکہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس لیے حقائق کو اب سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چودھری مونس الہی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، ہمارے 165 ووٹ ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ تو چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات جو ہے نہیں کریں گے۔ یہ چودھری مونس الہی صاحب نے کہا اور میرے سامنے کہا۔
اور اس کے بعد جو آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم نے جب یہ صورتحال جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو بھیجی، پی ایم ایل این جو ہے اس میں ہر فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے، بحث مباحثے سے، اور پھر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو یا متفقہ ہو، اسے ریفر کیا جاتا ہے اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی طرف، اور وہاں سے پھر جو فیصلہ آتا ہے جو کہ اکثر اس رائے کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ آج بھی پی ایم ایل این کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی اپروول سے ہو رہا ہے، اور ان کی اپروول کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے بات۔ تو ان کی اپروول کے بعد ہم نے ان کو جا کے آفر دی، چودھری صاحب نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، چودھری صاحب نے باقاعدہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا، باقی جو دوست ساتھ تھے، میرا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا کھایا گیا، اس کے بعد باقاعدہ خیر ہوئی، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ سے بات ہو گئی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں۔ تو صبح 9:30 بجے جو ہے وہ تحریک جمع ہونی تھی، وہاں پہ جن دوستوں کے ذمہ لگایا گیا وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، 9:31 پہ چودھری صاحب کا فون کہ جی وہ جمع نہیں ہوئی ابھی تک، اور اس کے بعد وہ 9:45 بجے جو ہے وہ جمع ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ جا کے حکومت سے بات کی ہے۔ ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس الہی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہیں وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ باعث عزت ہے، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی، پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو لیر ہو چکی ہے پنجاب میں، وہاں پہ علیم خان گروپ ہے، علیم خان گروپ کے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں، یہ پکی بات ہے، میرا ان سے تعلق بھی ہے، بہت نفیس آدمی ہے، 30 سے 40 لوگ ان کے پاس ہیں۔ وہ اگر کوئی ان کو امیدوار بنائے تو شاید بن جائیں، لیکن وہ فی الحال امیدوار نہیں ہے، وہ صرف عمران کے نومنی، وہ چودھری صاحب ہوں جو کوئی ہوں اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے۔ وہاں پہ 3 گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں، وہاں پہ ایک چھینا گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں، اور اب وہاں پہ ایک کل کا نیا گروپ جو ہے اس نے جنم لے لیا، وہ ہے بزدار گروپ، کیونکہ بزدار کے بھی تو ہمدرد ہیں نا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بین الاقوامی سازش تھی، یہ عمران خان صاحب نے تو اپنا ویسے ہی کہہ دیا یہ تو ہمارے خلاف تھی یہ، اور حالانکہ بین الاقوامی سازش کرنے والے جو ہیں وہ علیحدہ طور پہ پریشان ہیں کہ یار اتنی بےعزتی ہماری کہ ہمیں الزام دیا جا رہا ہے کہ بزدار کے خلاف ہم نے جو ہے وہ سازش کی ہے۔ تو چودھری صاحب کسی قیمت پہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی حمایت سے۔ وہاں پہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے پاس ووٹ ہے پلس پیپلز پارٹی، ہمارے پاس 165+7 ہمارے پاس وہ ووٹ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10-12 ووٹوں کی ہمیں اگر ملے کسی گروپ سے تو ہم کسی کو بنا بھی سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں، اور اس بارے میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ صورتحال میں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنا فگر ان ناراض ایم این اے سے جن کی تعداد جو ہے وہ ڈبل فگر میں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ 14 کے قریب کو تو انہوں نے نوٹس دیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہے کہ جو اس بات پہ ہیں کہ جی اگر 1-2 ووٹ کی آپ کو ضرورت پڑے تو ہم بھی حاضر ہیں، وہ بھی ہمارے پاس 3-4 لوگ ہیں۔ اور یہ جو ان کی ٹیم بنی پھرتی ہے، فواد چودھری صاحب اب کتنے بڑے جو ہے وہ ان کی ٹیم کے نیگوشیٹر ہیں، ان کے بھائی جو ہیں یہ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کی یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں کروائی،
لیکن ہم استعمال تو اسی وقت کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. اگر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ہم خام خواہ کسی کو 63A کے آگے کیوں ہم اس کو جو ہے وہ ڈالیں گے. تو فواد چودھری صاحب آپ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں نا, تو پھر میں دیکھوں کہ آپ جو ہے وہ کتنے اچھے جو ہے وہ نیگوشیٹر ٹیم کے ممبر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, ان کے گھر سے ہمیں اگر ایک ووٹ کی ضرورت ہو تو ان کے گھر سے بھی ہمیں ووٹ ملے گا. ان کے قریبی عزیز سے, جو قریب تر ان کا عزیز ہے. یعنی یہ نیگوشیٹر ٹیم جو ہے ان کی, اس کا حال دیکھیں. نیگوشیٹر ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب. وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے. ان کا بھائی ان کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ JUIF میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کو میں نے چیلنج کیا ہے, میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. وہ لائیں اپنے بھائی چودھری فرخ الطاف کے سے تردید کروا دیں جو میں نے جو ہے وہ بات کی ہے. اسی طرح سے نیگوشیٹر کے تیسرے ان کے کھلاڑی ہیں اسد عمر صاحب اپنے آج تک بھائی زبیر عمر کو تو قائل کر نہیں سکے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت اچھا لیڈر ہے اور بہت جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ سنبھالے گا. تو اس لیے یہ ٹوٹل جو ہے یہ گیم ہار چکے ہیں, اور اب ان کے پاس ایک ہی باعزت راستہ ہے کہ یہ جو ہے یہ استعفیٰ دیں. اور چاہیے تھا عمران خان صاحب, اگر آپ میں کوئی اصول ہے